ایک سچا جھوٹ جو آخر کار خود پر ہی بھاری پڑا۔ جھوٹی امیدوں کا سوداگر۔ ایک پرانا سا گاؤں تھا جہاں لوگ سادہ دل اور بھروسہ کرنے والے تھے۔ وہ گاؤں نہ بہت بڑا تھا نہ بہت چھوٹا، لیکن اس گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا، بابا جلال۔ بابا جلال کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ روحانی عامل ہے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ لوگوں کے دلوں کی باتیں جانتا ہے، ان کے خوابوں کی تعبیر دے سکتا ہے اور ان کی قسمت بدل سکتا ہے۔ بابا جلال ایک فریبی، لالچی اور ایک چالاک انسان تھا جو صرف ایک چیز جانتا تھا، لوگوں کی کمزوریوں کو پیسوں میں بدلنا۔ لوگ اپنی بیٹیوں کے رشتے، کاروبار کی بندش، اولاد نہ ہونے یا امتحان میں کامیابی کے لیے اس کے پاس آتے، اور وہ ایک مخصوص کمرہ دکھا کر کہتا، یہ خوابوں کا کمرہ ہے، یہاں تمہارا مستقبل چھپا ہے۔ وہ ان سے ہزاروں روپے لیتا، تعویذ دیتا، جھوٹ بولتا اور چپ چاپ اپنا پیسہ گنتا رہتا۔ ایک دن گاؤں میں ایک نوجوان لڑکی آئی، اس کا نام تھا نورین۔ وہ شہر سے آئی تھی، پڑھی لکھی تھی اور ماں کے ساتھ بابا جلال کے پاس آئی۔ نورین نے بابا جی سے کہا، میری ماں کہتی ہے کہ آپ خوابوں کی حقیقت بتاتے ہیں۔ بابا جلال جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ، بیٹی تمہاری آنکھوں میں خواب بول رہے ہیں، تم بہت بڑا کام کرو گی، مگر تمہارے راستے میں ایک رکاوٹ ہے۔ نورین کی ماں نے کہا، اب کیا کرنا ہوگا بابا جلال؟ ایک خاص تعویذ بنانا پڑے گا، 21,000 روپے خرچہ آئے گا۔ نورین کو شک ہوا، وہ خاموش رہی، مگر ماں نے پیسے دے دیے۔ اس رات نورین نے بابا جلال کے گھر کے باہر مشکوک لوگوں کو دیکھا، ایک شخص پیسے دیتا ہے اور دوسرا شخص روتے ہوئے باہر آتا ہے۔ نورین نے فیصلہ کر لیا، وہ اس دھوکے باز کو بے نقاب کر کے رہے گی۔ نورین نے اپنے فون سے بابا جلال کے گھر کے باہر کی خفیہ ویڈیو بنائی۔ اگلے دن وہ ایک پرانی عورت کے بھیس میں اس کے پاس گئی اور کیمرہ چھپایا۔ بابا جلال نے کہا، اماں تمہارے بیٹے کا کاروبار جادو کے اثر میں ہے، 5,000 روپے لاؤ اور ایک مرغی، کالا کپڑا، اور پھر دیکھو کرامات۔ نورین نے سب کچھ کیمرے میں ریکارڈ کیا، وہ جھوٹ، وہ ڈرامہ اور وہ پیسے کمانے کا فریب۔ اسی دن شام کو اس نے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ ویڈیوز وائرل ہو گئی۔ گاؤں کے لوگ جنہیں بابا جلال نے برسوں لوٹا تھا، سب اس کے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ بابا جلال نے سب کو کہا، یہ ایک سازش ہے میرے خلاف، یہ جھوٹ ہے، اس پر یقین نہ کیا جائے۔ ایک بوڑھی عورت بولی، تو نے تو کہا تھا میری بیٹی مر جائے گی اگر میں تعویذ نہ دوں، وہ آج بھی زندہ ہے۔ ایک نوجوان بولا، تو نے تو میری زمین کے بدلے خواب بیچے تھے۔ ایک باپ بولا، تو نے میری بچی کو ڈرایا، کہا کہ وہ پاگل ہو جائے گی۔ اور اتنے میں پولیس آئی، بابا جلال کو گرفتار کیا۔ اس کے گھر سے لاکھوں روپے، خالی تعویذ، جعلی کتابیں اور لوگوں کے ناموں کی لسٹ ملی۔ عدالت میں جب پوچھا گیا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ بابا جلال بولا، لوگ خواب سننا چاہتے تھے جج صاحب، حقیقت نہیں، میں نے بس وہی دیا جو وہ سننا چاہتے تھے۔ اب اس میں ان کی غلطی یا میری غلطی، پر سزا تو مجھے ہی ملنی ہے۔